أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فقال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة. صدق الله العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی. اس میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہماری امت جو ہے یہ ایک امت ہے. میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی یہ آپ میری اس تقریر کے دوران سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. اور میں نے دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بلا شبہ ان کے قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنے کا ایک دروازہ ہے. عزیز دوستو، ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قرآن شخصیات پر گفتگو کرتا ہے. انبیاء علیہم السلام کے پرسنالٹیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالحین کا بھی ذکر کیا، اور بدترین افراد جو ان کا انجام ہوا اس کے طرف بھی قرآن ارشاد فرماتا ہے. تو لوگوں کی تاریخ پڑھنا، شخصیات کا مطالعہ کرنا، بڑوں کی زندگی جاننا گویا کہ ایک اہم چیز ہے انسان کی ترقی کے لیے. کوئی بھی انسان اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنی زندگی میں پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے پہلے اپنے بڑوں کی زندگی نہیں پڑھ لیتا، کیونکہ ان کی زندگی سے اسے زندگی گزارنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور اس زندگی میں چلنا سیکھتا ہے. اور ان کی جب تاریخ پڑھتا ہے تو ان کی عمر اس کے عمر میں داخل ہو جاتی ہے. سعودی عرب کے آج کے ولی عہد جن کا نام محمد بن سلمان ہے، ان کے چند انٹرویو میں سے ایک انٹرویو کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جب یہ چھوٹے تھے تو بڑوں کی زندگی پڑھنے پر وہ ابھارتے تھے، کوئی ایک تاریخ کتاب ہاتھ میں تھما دیتے تھے، اور 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ہمیں بلا کر اس میں ٹیسٹ لیتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ جب تم 700 سال کی تاریخ پڑھو گے تو تمہاری زندگی میں 700 سال کا تجربہ شامل ہو گیا اور تم 700 سال کے ہو گئے. تو جب آدمی تاریخ پڑھتا ہے، شخصیات کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ عمر اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ تجربے کے حساب سے اس کی عمر بڑی ہو جاتی ہے. اللہ نے کچھ اسی طریقے سے اس دنیا کا نظام بنایا ہے. تو عزیز دوستو، شخصیات کا مطالعہ، بڑوں کی زندگی پڑھنا ایک بہت بہت ضروری چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مرکز میں بار بار اکثر و بیشتر ہم
افراد کی زندگی پیش کرتے ہیں۔ ہم رمضان کے مہینوں میں بہت ساری شخصیات پر روشنی ڈالی، اسلامک ہیروز کے نام سے سلسلے وار تقریریں ہم نے پیش کی۔ تو جب بھی موقع ملتا ہے ہم شخصیات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنی زندگی کیسے بچائیں۔ جب ہم شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں نہ کہ صرف خوبیوں پر نظر ہوتی ہے بلکہ ہم ان کی خامیاں بھی دیکھتے ہیں، ان کی لغزشیں، ان کی غلطیاں بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں۔ یہی اصول ہے زندگی پڑھنے کا، تاریخ پڑھنے کا۔ تو آج ہم اسی طریقے سے ایک ایسی شخصیت لے کر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے بہت گہرا ہے، اور اس سے زیادہ گہرا ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے۔ اور یہ شخصیت ہے عزیز دوستو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ زبان پر اے بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ کتنا ہی بہتر ایک شاعر نے کہا کہ زبان پر کس کا نام آ گیا، سبحان اللہ، یعنی ایسا نام جسے کہنے پر آدمی کے الفاظ اس کی زبان کو چومتے ہیں، شاعر کہتا ہے۔ تو ایک عظیم شخصیت کی زندگی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ہم نے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اختیار کیوں کیا جبکہ اور بھی اشخاص ہیں؟ اس کے دو اسباب میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سبب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 26 جنوری ہے اور یہ ریپبلک ڈے ہندوستان کا ہے۔ ریپبلک ڈے اور انڈیپینڈنس ڈے میں فرق ہے۔ انڈیپینڈنس ڈے جسے یوم آزادی کہتے ہیں اور ریپبلک ڈے جسے یوم جمہوریت کہتے ہیں۔ یوم آزادی اس دن جب ہندوستان کو آزادی ملی انگریزوں کے شکنجوں سے، اور یوم جمہوریت ریپبلک ڈے اس وقت منایا جاتا ہے، اور اس وقت یہ تاریخ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جب ہندوستان کے لیے کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ امبیڈکر نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو درج کیا، اسے جمع کیا اور کہا کہ ہندوستان کے آگے چلنے کا دستور یہی ہوگا۔ تو اس دن کو اس کانسٹیٹیوشن کو مقرر کیا گیا، تو اس لیے اسے یوم جمہوریت کہتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس موقع پر اس شخصیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ آج ہم اس شخصیت کا یاد تازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھتیجے تھے جن کا نام تھا نور الدین۔ ان کے ایک فرزند ہیں، آج بھی زندہ ہیں، جن کا نام ہے فیروز بخت۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ ابوالکلام آزاد کی جہاں قبر ہے وہاں پر صفائی کریں اور چند بینرز لگائیں مختلف زبانوں میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کام کو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے تو بعض فتنہ پرست لوگ آئے، انہوں نے ہمیں روکا۔ تو بہرحال بات آگے بڑھی اور بات کورٹ تک چلی گئی۔ تو فیروز بخت کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اجازت ملے گی۔ حالات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی، لیکن تعجب یہ ہوا کہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو جج تھے دلی کے اندر، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ جاؤ تم جو کرنا چاہتے کرو، اور ساتھ ساتھ یہ میسیج لوگوں کو پہنچا دو کہ ابوالکلام آزاد وہ فرد ہیں جن کا کنٹریبیوشن ہندوستان کی آزادی میں گاندھی سے زیادہ، نہرو سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہی بات غور کرنے کی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں گاندھی سے بھی زیادہ اور نہرو سے بھی زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا حصہ رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، ان کی بات بہت حد تک سچائی پر مبنی ہے کہ ہاں ابوالکلام آزاد وہ فرد تھے جنہوں نے اپنی نام کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے کام کیا پورے اخلاص کے ساتھ ہندوستان کی ترقی کے لیے، نہ کہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر فرد کے لیے امن کا پیغام سنایا، ان کے لیے انہوں نے محنت کی۔
تو بہت بڑی شخصیت تھی. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے اس شخصیت کے تعلق سے چند اہم پہلو آ جائیں اور ان کے سوانح عمری کے اہم نکات آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں. دوسرا سبب جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا عزیز دوستو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں زبردست پریڈکشنز کیے، پیشن گوئیاں کی، آنے والے حالات کی طرف نشاندہی کی. کہا کہ آنے والے حالات ایسے ہو سکتے ہیں اور ایسے موقع پر ہم کو ایسی تیاری کرنی ہے. تو ان کی جو پریڈکشنز تھی ان سے میں کافی متاثر ہوا. میں چاہا کہ ان کی پریڈکشنز کی بنیاد پر ان کی زندگی آج آپ کے سامنے پیش کر دوں. پریڈکشنز کیا تھے، ان کی پیشن گوئیاں کیا تھی؟ کچھ انوکھی تھی، بہت ہی اہمیت والی تھی. ان کی تقریر ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جامع مسجد دلی کے اندر کافی مشہور ہے، اور ایک تقریر ہے جو آج بھی یوٹیوب میں ہے. آپ جائیے ضرور یوٹیوب میں اس تقریر کو سنیے. لگ بھگ 20-25 منٹ کی تقریر ہے. صرف ایک پارٹ انہوں نے پتہ نہیں کیسے ریکارڈ ہو گیا، صرف آڈیو ہے. آپ ضرور سنیے اسے. بہت ہی عربی ادب کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے، پیشن گوئیوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ سمجھیے کہ تر امتیاز اسے حاصل ہے. بہرحال انہوں نے پیشن گوئی میں کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اگر 2 حصوں میں بٹے گا تو سب سے بڑا نقصان جہاں ہندوستان کے باشندوں کو ہے وہاں سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کی ہے. اگر یہ طاقت بڑھ جائے گی تو مسلمان پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. مسلمان اپنے ہی ملک میں یہ مائنورٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور اس حد تک کمزور ہو جائیں گے کہ ان پر ظالم قوم اگر ظلم کرنے آئی تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. نہ کہ ان کی مدد پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو کچھ تکلیف ہو جائے تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان ان کی کچھ پشپناہی نہیں کر سکتے، کچھ مدد نہیں کر سکتے. دونوں نہتے ہو جائیں گے، دونوں ایک عجیب و غریب پریشان کے ماحول میں پڑ کر تڑپ رہے ہوں گے. تو ان کی پیشن گوئی تھی عزیز دوستو. اور ان کی پیشن گوئی میں بھی بات داخل تھی کہ اگر آج مذہب کے بنیاد پر اگر ملک کی تقسیم ہو تو یہ جو تقسیم کر کر جو ملک لے کر جا رہے ہیں کیا وہاں امن قائم ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. وہاں پر زبانی جھگڑے ہوں گے، سندھی پنجابی کے جھگڑے ہوں گے، لسانی جھگڑے ہوں گے، عقائد کو لے کر جھگڑے ہوں گے، فتنوں کو لے کر جھگڑے ہوں گے، مختلف سیکٹس کے تعلق سے جھگڑے ہوں گے. اور ان کی پوری پیشن گوئیاں عزیز دوستو جب ہم آپ آج بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 70 سے زیادہ سال ہو گئے. آج بیٹھ کر ان کی پیشن گوئیوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی شخصیت تھی. واقعی تاریخ میں انہیں گہرا عبور حاصل تھا. واقعی اتنا علم ان کے پاس تھا کہ جس کے روشنی میں یہ مستقبل کے آنے والے چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے تھے. سبحان اللہ، اللہ نے انہیں اتنا خطرناک درک دیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسی باتیں بتائی. تو ان پیشن گوئیوں کو لے کر میں نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آنی ضروری ہے. تو چلیے ان کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ کافی لمبی تقریر ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور معلومات کو جمع کریں. ہم نے ان معلومات کو مختلف کتابوں سے حاصل کی ہیں تو آپ کے لیے معلومات بہت مفید ثابت ہوں گے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں جو میں انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں بیان کروں گا کہ ہمیں ان کی زندگی میں کون سی نصیحتیں ملتی ہیں، کون سے دروس اور لیسنس ہم کو ریٹریو کرنا ہے ان کی زندگی سے. یہ انشاءاللہ میں تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا جس میں ہمارے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ہوگی آگے چلنے کے لیے. تو عزیز دوستو چلیے سب سے پہلے ان کے کارنامے دیکھتے ہیں. شخصیت کون تھی؟ اس شخصیت کے تعلق سے ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہے نا، نام ہو سکتا ہے کہ واقف ہو، اور نام میں بھی آج کل غلطی ہوتی ہے. لوگ عبد الکلام کہہ رہے ہیں، ابو الکلام کوئی نہیں کہہ رہا ہے نا. جب بھی ہم نے اس کا اعلان کیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الکلام کی تقریر ہے، عبد الکلام کے تعلق سے گفتگو ہے. یعنی عبد الکلام اور ابو الکلام میں غیر معمولی التباس اور اختلاط ہو گیا ہے.
تو ابو الکلام ایک الگ شخصیت، عبد الکلام ایک الگ شخصیت. سبحان اللہ. دیکھیے دونوں مسلمان تھے، دونوں نے ہندوستان کے لیے کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا، کتنا بڑا کنٹریبیوشن، ساری دنیا آج انہیں یاد کرتی ہے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں ابو الکلام کی شخصیت پر، جو آزادی میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا. تو ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے بہت زیادہ تھے. بطور مثال چند آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں یو جی سی کیا ہے؟ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. یہ 1956 میں قائم ہوا. 1956 میں اس کمیشن کو قائم کیا گیا ہندوستان کی ایجوکیشن منسٹری کے جانب سے. یہ کیا ہے؟ یہ تمام یونیورسٹیز جو ہندوستان میں ہیں اس کی ماں ہے. یونیورسٹیز میں کورسز اور یونیورسٹیز میں سلیبس، کون سی چیز پڑھانی ہے، کون سی چیز نہیں پڑھانی ہے، ریسرچز کیا ہیں، کس پر ریسرچز ہونی چاہیے، یہ تمام چیزوں کی نگرانی کرنے والی یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مولانا ابو الکلام آزاد جب منسٹر تھے ہندوستان کے اس وقت اسے قائم کیا گیا تھا. مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1948 سے لے کر 1958 تک، 1948 سے لے کر 1958 تک یہ ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. ایجوکیشن منسٹر عزیز دوست، یعنی غیر معمولی چیز ہے. ان کے ساتھ نہرو ہیں، ان کے ساتھ سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، ان کے ساتھ خان اجمل خان ہیں، ان کے ساتھ خان عبد الغفار خان ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، امبیڈکر جیسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. یہ تمام تھے، لیکن جب بات علم کی آئی سب نے اتفاقاً کہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو نہیں سکتا. کون مقابلہ کر سکتا ہے ابو الکلام کا؟ علم میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دوسرے معاملے میں مقابلہ ہو، سیاست دانی میں اختلاف ہو سکتا ہے، آرا میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات جب علم کی آ گئی، کوئی مائے کے لال کے اندر دم نہیں تھا کہ ابو الکلام آزاد کے تعلق سے یہ کہے کہ انہیں کیسے ایجوکیشن منسٹر بنایا جا سکتا. کسی کے اندر دم نہیں تھی. جب بات ہوئی منسٹر بنانے کی، بالاتفاق بغیر دو رائے کے سب کا اتفاق ہوا کہ ابو الکلام ہی اس کے لیے موزون ہے. اور گاندھی نے کہا کہ تم آگے بڑھو، نہرو نے کہا کہ تم آگے بڑھو، کہ تم اس پوزیشن کو لے لو. اور جب تک یہ زندہ تھے پوزیشن میں، کوئی ان کے قریب آ نہیں سکا. تو 11 سال یہ منسٹر تھے. عزیز دوستو 11 سال کے کارنامے سنیے. پہلا کارنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، جو تمام یونیورسٹیز کی ماں ہے. اور جتنے بھی ادارے آج ہندوستان میں ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز آج بنائی جا رہی ہیں، یاد رکھ لیجئے تمام کے تمام اسی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے مرہون منت ہیں. سب کو اس کا شکریہ گزار بننا ہوگا، تب جا کے ان کا کام بنے گا. تو بنانے والے عزیز دوستو یہی ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ہندوستان میں ایجوکیشن کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ہندوستان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو آج ہندوستان کا بہت بڑا نام ہے. جو لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان تعلیم میں بہت آگے ہے. مجھ سے خود کئی عربوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد، 100 سے کروڑ سے زیادہ تمہاری تعداد ہے، لیکن ہر بچہ پڑھا لکھا ہے، وہ انگلش سمجھ لیتا ہے. ہمارے یہاں ڈرائیور بھی آتا ہے لیکن وہ انگلش کے الفاظ سمجھ لیتا ہے اور انگلش پڑھ لیتا ہے، تھوڑی بہت تعلیم اس کے پاس ہے. اور ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اگر 10ویں اگر پڑھا ہے تو اسے پاسپورٹ کے اندر ECNR کا جو بھی سلسلہ آپ جانتے ہیں، تو کم از کم 10ویں 10th وہ پاس ہونا ضروری ہے. اور اس میں کتنے لوگ ہیں؟ تو باہر کے لوگ خاص طور پر عرب کی دنیا میں بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ جان رکھو کہ اس کے پیچھے ایک مسلمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے پیچھے وہ عظیم شخصیت کا نام ہے ابو الکلام آزاد. وہ پوچھتے ہیں کہ ابو الکلام آزاد کون ہے؟ تو پھر میرے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ میں ان کے کارنامے بیان کرتا ہوں. اور جب علمی کارنامے بیان کرتا تھا تو عرب بڑے تعجب ہوتے تھے کہ یہ تھے، یہ کیا، یہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی تعلیم اتنا بڑا کام کیا. تو عزیز دوستو جب ہم ہندوستان کی تعلیم گاہوں یعنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی گفتگو کرتے ہیں، تو جب آپ سے پوچھا جائے تو سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ انسٹیٹیوشن کون ہے؟ آپ کہیں گے IIT ہے نا، انڈین انسٹیٹیوشن آف ٹیکنالوجی. یہ بامبے کے اندر، چنئی کے اندر اور دلی کے اندر موجود ہے. یہ IIT کے نام سے، جس کے اندر تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے. اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایگزامز لکھنے پڑتے ہیں،
गेट के नाम से, और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ का जो स्कॉलर होता है, जिसे आज भी वो दौरान पढ़ाई लोग खड़े हो जाते हैं हाथ लेकर के, भाई तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, है ना। पढ़ाई के दौरान उसे कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, कई कंपनियां आती हैं उसे हायर करने के लिए। आज का मामला बता रहा हूँ मैं, याद रख लीजिए, ये IIT कायम करने वाले यही अबुल कलाम आज़ाद थे, और सारी दुनिया के लोगों को बताया कि रिसर्च में सबसे आगे हमको होना है। तो उन्होंने इस बुनियाद पर इस काम को आगे बढ़ाया और इसके इंस्टीट्यूशंस कायम किए। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है अजीज दोस्त, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हमको नहीं मालूम, हमने अबुल कलाम आज़ाद को सिर्फ वो शख्स समझा है जिसके सर में बड़ी टोपी होती है, शेरवानी पहनकर खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी मस्जिद के मुल्ला हो सकता है कि 2-3 खुतबे दे लें, हो सकता है कि उर्दू में चाशनी हो, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये IIT का ये जो रिसर्च है, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बताता चलूँ, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ ज़बरदस्त आलिम थे, अभी आएगी बातें उस ताल्लुक़ से, वो उसके साथ साथ केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के गैर ज़बरदस्त आलिम थे। केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के ज़बरदस्त आलिम थे, और ये अपने रिसालों में, अपने पर्चों में मुस्तकिल एक मकाला निकालते थे जिसमें जदीद साइंस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते थे, जदीद साइंस के ताल्लुक़ से। और जब आप पढ़ेंगे तो ताजुब होगा। मेरे नज़रों के सामने से चंद मकालात गुजरे हैं तो मैं बड़ा ताजुब हुआ कि इतना गहरा इल्म कैसे, पानी के ताल्लुक़ से, मिट्टी के ताल्लुक़ से, पत्थरों के ताल्लुक़ से, समंदरों के ताल्लुक़ से, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, इस ताल्लुक़ से इनका मकाला तो कम सफ़ों में है, लेकिन उसके अंदर जो मवाद, उसके अंदर जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट इन्होंने ठोंसा है, ये कई किताबों पर मुश्तमिल ज़रूर होगा। उन्होंने निचोड़ के ठोंसा है। अजीब व गरीब इल्म था। केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के गैर मामूली आलिम थे अजीज़ दोस्त, और उन्होंने कई सॉल्यूशंस, कई केमिकल्स पर गुफ्तगू की है। ये लोग नहीं जानते इनके बारे में, तो इसलिए इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं कहा गया, इन्हें कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कमा रिसर्च एंड कल्चरल मिनिस्टर। रिसर्च का शोबा भी इनके हाथ में दे दिया गया था इनकी खूबी देखकर। जब नेहरू, उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़ने वाली किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। ये लिखकर मौलाना आज़ाद के पास आते, कहते कि करेक्शन कर दें इसमें। ये वो कौन है? ये इंग्लिस्तान में पढ़े हुए, लंदन में पढ़े हुए बैरिस्टर, आला तालीम हासिल करदा, जब मौलाना अबुल कलाम साहब के पास आते हैं, कहते हैं कि इसमें थोड़ी तस्हीह कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए। मौलाना लेते, नज़र डालते, कहते कि यहाँ तब्दील कर दीजिए तो आपका काम मुकम्मल हो सकता है, तो लेकर जाते, तब्दील करते। तो अजीज़ दोस्तों, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलो और आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको मालूम है CBSE क्या है? सेंटर ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। इसे शुरू करने वाले भी अबुल कलाम आज़ाद थे। बहुत सारे लोग देखते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें ये याद कर पहुँच गए हैं, और हर इंस्टीट्यूशन का नाम कहते हैं और साथ साथ कहते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद। नहीं, ये हकीकत पर मबनी बात है। जाइए इंटरनेट में ढेर सारा जो है सब्जेक्ट मौजूद है, आप तलाश कीजिए, आपको मालूम होगा कि ये सब कुछ करने वाले अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर लेबोरेटरीज, लैब्स, कॉलेजेस में, स्कूल्स में लैब्स हों, इस ताल्लुक़ से मेहनत करके लैब्स को ईजाद करने वाले ये अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे अजीज़ दोस्तों। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कल्चरल एस्पेक्ट्स में इनकी क्या मेहनतें थी। इन्होंने एक ऐसी अकेडमी शुरू की जिसका नाम था साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी, ये यहाँ पर उन लोगों की किताबें आज भी छपती हैं जो लिटरेचर में बहुत ही उम्दा लिखे हैं, आला दर्जे का लिटरेचर जो पेश करते हैं, उनकी किताब को ये अकेडमी छापती है। यानी आम बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो छापती हैं, लेकिन जिनका मेयार हो, बुलंद मेयार हो, जिसे अदब आलिया कहते हैं, जो है बेहतरीन क्लासिकल लिटरेचर में शुमार होते हैं, वैसी किताबों को छापने का इदारा है, आज भी मौजूद है। इसका नाम है साहित्य अकेडमी। शुरू करने वाले अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह। आगे बढ़िए, ललितकार अकेडमी इन्होंने शुरू की। ललितकार अकेडमी, इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स के ताल्लुक़ से जो भी लोग लिखते हैं और उसमें जो बेहतरीन मानी जाती, उन्हें छापने का इदारा है, ललितकार अकेडमी। और उसके बाद आगे बढ़िए, चूँकि जानते हैं कि हिंदुस्तान में
مختلف مذاہب اور مختلف لوگ، مختلف ان کے کلچرز ہیں، مختلف ہے نا ان کے عادات و اطوار ہیں، ان کے جو ہے ٹریڈیشنز ہیں. تو ان ٹریڈیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے نا کوئی بھی ایک چیز انسان کا ورثہ ہے. کسی بھی قوم کے پاس جو بھی چیز ہو، چاہے وہ ناٹک ہو، چاہے وہ ڈانس ہو، جو بھی ہو، شرعی نقطہ نظر سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے تو وہ کسی قوم کا سرمایہ ہے، یہ قوم کا وہ اسٹ ہے. تو بحیثیت ایجوکیشن منسٹر ان پر یہ فرض تھا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرے. تو انہوں نے یہ ایک اکیڈمی شروع کی جس کا نام تھا سنگیت اور ناٹک اکیڈمی، جس سے بہت سارے لوگوں کو آج بھی فائدہ ہو رہا ہے. یہ سب عزیز دوستوں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے جو آپ سن رہے ہیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں تو ایک ریکارڈ سن لیجیے. کانگریس کی تاریخ لگ بھگ 135 سال کی تاریخ ہے. 135 ایئرس کی کانگریس کی تاریخ ہے. 1885 1885 میں شروع ہوئی، آج بھی ہے. کانگریس کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے لیڈرز آئے، خطرناک لیڈرز آئے. یاد رکھ لیجیے کوئی لیڈر ابوالکلام آزاد کے شاہ نشاں نہیں آیا. سب سے کم عمر لیڈر جن کی عمر 35 سال کی تھی، جب انہیں سب سے پہلے لیڈر بنایا گیا تھا اس وقت ان کی 35 سال کی عمر تھی. 1923 میں 1923 میں انہیں لیڈر بنایا گیا. اور کانگریس کی تاریخ میں آج تک اتنا کم عمر والا لیڈر نہیں بنا ہے. اس میں لیڈر بنتے ہیں 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد. جن کی بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں، تجربے سے بھرے ہوتے ہیں، وہ لیڈرشپ لیتے ہیں کیونکہ ان کے ماتحت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب ابوالکلام آزاد لیڈر بنے 35 سال کی ان کی عمر تھی. عزیز دوستو تصور کریں. ابھی آپ کے سامنے عجائب باتیں آنے والی ہیں، دل کو تھام رکھیں کہ عجیب و غریب باتیں آپ سننے والے ہیں. تو 35 سال کی عمر میں لیڈر بنتے ہیں. کانگریس کے اندر 2 مرتبہ لیڈر بنے، اور جب بھی لیڈر بنے بالاتفاق بنے، کوئی الیکشن نہیں. جب ان کا نام آ گیا، جب یہ موجود ہیں اور یہ چاہتے ہیں لیڈرشپ لینے کے لیے، کوئی اف نہیں کہہ سکتا. سیدھے سیدھے لیڈرشپ ہاتھ میں. دوسرے اگر لیڈر بننا چاہیں، یہ کہیں کہ میں لیڈر بننے کے لیے فی الحال میرے پاس اس کے لیے جو ہے تیاری نہیں ہے، لیڈر بننا نہیں چاہتا، تو اس کے بعد گفتگو ہوتی، لمبے میٹنگز ہوتے، اس کے بعد چناؤ کی بات آتی، اس کے بعد چنا جاتا. لیکن یہ موجود ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، بالاتفاق ابوالکلام آزاد کو چنا جائے گا. تو یہ کانگریس کے بہت کم عمر میں لیڈر بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں. جمعیت علماء ہند 1919 میں مسلمانوں کے علماء نے ایک بہت بڑی جمعیت قائم کی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی دین کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا تھا. اس کے بانی تھے مفتی کفایت اللہ. تو ان کے دوران یہ ایک مرتبہ جمعیت کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیسکو کے پریزیڈنٹ رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یونیسکو ایک بہت بڑا ادارہ ہے ساری دنیا کا. UNO کے ماتحت آتا ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ماتحت یونیسکو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. سارے دنیا کو لپیٹے ہوا یہ ادارہ ہے. اس کے بھی یہ پریزیڈنٹ گزر چکے ہیں. عزیز دوستو یہ تمام کارناموں کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم بھارت رتنا ایوارڈ دیتے ہیں. بھارت رتنا ایوارڈ یہ معمولی ایوارڈ نہیں ہے نا. بڑے بڑے لوگ اس کے لیے کیوں میں کھڑتے ہیں کہ ایوارڈ مجھے مل نہ جائے. کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریکمنڈیشنز، پھر پیسوں کا معاملہ، اور پھر رشوت کا معاملہ، کیا کچھ نہیں ہوتا. انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو بھارت رتنا ایوارڈ دیتے ہیں. تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ ایوارڈ کے لیے ہم کچھ کام نہیں کرتے، ہم کو ان ایوارڈوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو بعد میں لوگوں نے کہا نہرو کو دے دیا جائے. تو نہرو لینے کے لیے گئے تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ آپ ایوارڈوں کے پیچھے مت جائیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ایوارڈ سے کچھ ہونے والا نہیں. اصل ہے آپ کا کام، اصل ہے آپ کے اندر جو خوبی ہے، یہ اصل ہے. کسی کے ایوارڈ دینے سے نہ دینے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن نہرو آگے بڑھے، انہوں نے ایوارڈ لے لیا. ابوالکلام آزاد کی اس ایوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن کانگریسیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے 1992 میں 1992 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کے لگ بھگ 30 سال کے بعد، 35 سال کے بعد انہیں بھارت رتنا ایوارڈ دیا گیا ہے. 1992 کے اندر بھارت رتنا ایوارڈ اسے کہتے ہیں پوسٹھمسلی، یعنی مرنے کے بعد کسی کو ایوارڈ دیا جائے اسے کہتے ہیں پوسٹھمسلی. تو یہ ایوارڈ ابوالکلام آزاد کو دیا گیا جبکہ وہ زندے نہیں تھے.
تو یہ تھے عزیز دوستو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن پالیسی جس پر آج تک عمل کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن پالیسی. اور ان کا پہلا اصول تھا، سبحان اللہ، دیکھیے پہلا اصول تھا، یہ تمام کے تمام چیزوں کو انہوں نے اسلام سے لیا ہے. یہ تعلیم، یہ روشن خیالی، یہ وسعت صدری، یہ سب عزیز دوستو کہاں سے ملی؟ یہی کتاب و سنت کی دین ہے، یہی قرآن و حدیث کی دین ہے، یہی علوم اسلامیہ کی دین ہے. ورنہ ایک آدمی کے اندر یہ اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا؟ یعنی بھارت رتنا ایوارڈ کے لیے پوچھا جائے اور شخصیت کہتی ہے کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو یہ اعلیٰ اخلاق، یہ بلند اخلاق عزیز دوستو کہاں سے آتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، اسلام کی دین ہے. اسلام اخلاص پر ابھارتا ہے. اسلام نام کے پیچھے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دولت کے پیچھے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام ہمیشہ سے خلوص نیت کا سبق پڑھایا ہے، جس کے یہ بہت بڑے طالب علم تھے ابوالکلام آزاد، اس وجہ سے انہوں نے کام کیا. تو عزیز دوستو یہ قرآن کی دین ہے، یہ حدیث کی دین ہے، جو ابوالکلام آزاد کے سینے میں، دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے. تو ایجوکیشن پالیسی بنائی. ایجوکیشن پالیسی میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہندوستان کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. ہندوستان کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. یعنی یہ قاعدہ اصول بنایا ہے. اسی لیے آج آپ جاتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کام کرتا ہے تو آپ کو لیبر آفیسرز پکڑ لیں گے، آپ پر چلان مارا جائے گا، کیونکہ غیر قانونی ہے. کیونکہ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں کام نہیں کر سکتا، اسے تو پڑھنا چاہیے. قانون کس نے بنایا؟ یاد رکھ لیجیے، ایجوکیشن پالیسی کے تحت ابوالکلام آزاد نے اسے بنایا. ہر بچے کے لیے تعلیم ہو، ایجوکیشن فار آل. اور عمر قید کو ہٹایا، کہا کہ بچے کو تعلیم ہونی چاہیے، بڑے بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور اسی اصول کے تحت عزیز دوستو آج ہندوستان میں کرسپونڈنس کی تعلیم آپ دیکھتے ہیں، جس میں عمر قید نہیں، آدمی 40 سال کے بعد بھی کورس کر سکتا ہے. پڑھنے کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو کہ ہم کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھتے. اور یاد رکھ لیجیے، یہ ایسی ایجوکیشن پالیسی کے ماتحت ہے جو بات یہاں تک پہنچی ہے. تو بہترین اصول تھے. ایک مرتبہ ان کی ایک پوتی ہے جن کا نام نجمہ ہبت اللہ، جو منی پور کی گورنر تھی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی میں داخل ہو گئی. یہ اصل میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی ہیں. عبدالکلام آزاد کی ایک بہن تھی جن کا نام فاطمہ بیگم ہے نا، جو تخلص کرتی تھی آرزو، تو ان کی یہ پوتی تھی. تو یہ جو تھی، یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں ابوالکلام آزاد کو دیکھ رہی تھی، لوگ آ کے ان سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ لوگ ہمارے پڑھنے کے لیے ابراڈ جاتے ہیں، باہر کنٹریز میں جاتے ہیں، باہر دیشوں میں جاتے ہیں، جہاں جا کر پڑھتے ہیں. اس کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا کلچر الگ ہے، وہاں کا کلچر الگ ہے، اور انگریزوں کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہو کہ وہاں سے بہت ساری چیزوں کو یہ اخذ کر لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں. تو جب ان سے یہ بات ہوئی تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہمارے بچے جائیں ہندوستان کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ یہاں آئیں. یہ ہے میرا مقصد جس پر میں کام کر رہا ہوں. ساری دنیا سے لوگ ہندوستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہمیشہ سے لوگ علم حاصل کرنے آتے رہے. یہ ہندوستان کی قدیم تاریخ ہے. یہاں پر نالندہ یونیورسٹی، یہاں پر ٹیکسلا نام سے بڑی بڑی جو ہے تعلیم گاہیں ہوا کرتی تھیں. جب مسلمانوں کی حکومت تھی، بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے، لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے آتے تھے. اصل میرا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کو مجھے یہاں تک پہنچانا ہے. افسوس کہ انہیں 10 سال ملے، اگر زیادہ مدت ملتی تو یہ کارنامہ ضرور کر دکھاتے. تو عزیز دوستو، یہ شخصیت تھی جس کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے بات کرنے والی ہیں. ان کے کارنامے ہیں جو میں آپ کے سامنے گنے، اور بھی ہیں. یہ مختصر سمجھے کہ ہائی لائٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب چلیے تھوڑی ان کی زندگی کے تعلق سے پڑھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ، نام یاد رکھیے. یہ کتاب کو انہوں نے جیل میں لکھا ہے. جب یہ کتاب انہوں نے لکھی، ان کے پاس کوئی مراجع، کوئی لائبریری نہیں تھی، اتنی موٹی سی کتاب ہے. اور ان کے ایک دوست جن کا نام تھا فضل الدین احمد مرزا، انہوں نے ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی ہو نہ ہو، اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. کہا کہ آپ اپنے تاریخی حالات، اپنے آباء و اجداد کے حالات، آپ اپنے بارے میں آٹو بایوگرافی لکھیں، کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں، اس مرحلے کو پہنچ چکے ہیں کہ جو آٹو بایوگرافی لکھیں. ایک ہے کہ بایوگرافی،
لوگ آپ کے بارے میں لکھیں، اسے کہتے ہیں بایوگرافی۔ ایک ہے آٹو بایوگرافی، جو آدمی خود اپنے بارے میں لکھتا ہے، یہ بہت کم لکھتے ہیں، یہ وہ درجے کو پہنچنے کے بعد لکھتے ہیں جنہیں ساری دنیا مان لیتی ہے۔ لیکن افسوس آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے نا، یہ خود اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے لکھتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی گفتگو نہیں چل رہی ہے نا۔ یہ ابوالکلام آزاد اس درجے کو پہنچ گئے تھے تو ان کے دوست کے اصرار پر، فضل الدین مرزا کے اصرار پر، انہوں نے آٹو بایوگرافی لکھنا شروع کی جب وہ رانچی میں نظر بند تھے 4 سال کے لیے۔ تو جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تو کہا کہ میں کون ہوں میرے بارے میں لکھنے کے لیے، چلو میں اپنے بڑوں کے بارے میں لکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام کا میں پاسبان ہوں، اسلام کے ہیروز کے تعلق سے چند باتیں لکھتا ہوں، اس کے بعد ممکن ہو تو میں اپنی چند باتیں رکھ دوں گا۔ لیکن اپنی باتیں رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رکھا تھا، لیکن پراگندے حالات ہونے کی وجہ سے یہ اوراق گم ہو گئے۔ بہرحال جو بھی حصہ باقی ہے اس میں وہ اپنے آبا و اجداد کے تعلق سے لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ جمال الدین ایک ان کے دادا تھے، دادا کے دادا تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مغلیہ سلطنت میں منسٹرز کی حیثیت تھی ان کی۔ ان کے دادا، پردادا کے دادا، یہ اکبر کے زمانے میں بہلول دہلوی کے نام سے، اکبر جب دین الہی کا اعلان کیا تو اس وقت سب سے پہلے صف میں ٹھہر کر مخالفت کرنے والے تھے، ہے نا۔ شروع سے ہی وہ انقلابی سوچ، شروع سے ہی وہ عزیمت، شروع سے ہی وہ مقابلہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، ان کے خون میں تھا۔ تو ان کے جو پردادا تھے، جو اکبر کے زمانے میں جب دین الہی اکبر نے نافذ کیا، اکبر کو کچھ ہو گیا تھا۔ آپ ضرور وہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے سلسلے کو دیکھیے جو ہم نے رمضان کے مہینے میں پیش کیے تھے، اس میں ہم نے اکبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ حقیقت جاننا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے مراجع ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو اکبر کے زمانے میں بہلول دہلوی جو تھے، جنہوں نے بہت بڑی مخالفت کی، وہ ان کے داداؤں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے آبا و اجداد کا گنتے جاتے ہیں، شہنشاہ کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں، اور مجدد الفسانی سرہندی، احمد سرہندی کے زمانے میں ان کے آبا و اجداد کا کیا رول تھا، یہ تمام چیزوں کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے والد پر آ کر بات ٹھہرتی ہے۔ اور ان کے والد جو تھے، ان کا نام تھا خیر الدین، ایک زبردست مولانا تھے۔ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی اور ان کی وفات کلکتہ میں ہوئی، 1909 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور غدر کے بعد، غدر عزیز دوستوں ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم باب ہے۔ ہم ہر ہندوستانی، ہر مسلمان کو یہ غدر کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ غدر انگلش میں کہتے ہیں مٹنی پیکٹ کو، جو 1857 میں پیش آیا، جب پورے ہندوستانی انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو بہت بڑا انقلاب آیا۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے انگریز دوبارہ طاقت میں آئے، اور انہوں نے جتنے بھی لوگوں نے انقلاب کے آواز اٹھائے سب کو کچل دیا انگریز، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ سے لے کے دلی تک جتنی بھی بڑی بڑی سڑکیں تھیں، جتنی بھی بڑی بڑی شاہراہیں تھیں، وہاں پر ہر جھاڑ، ہر پیڑ میں مسلمان عالم کی نعش کو لٹکا دیا تھا۔ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، اور اس ظلم کو مسلمانوں نے اپنی چھاتی کھول کر جھیلا اس ہندوستان کے لیے، جس میں آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیں، اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دیں کہ ہندوستان کے شہری ہیں۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے شہری ہونے پر شک ہے۔ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کے لیے کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ علماء تھے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں خون بہا بہا کر یہاں کی زمینیں لال ہو گئی تھیں۔ یہ ہیں مسلمان عزیز دوستو جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ غدر بہت ہی اہم موقع ہے۔ 1857 جائیے اس کے تعلق سے تفصیل سے پڑھیے، دیکھیے کہ ہندوستانیوں نے کیسے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو یہ غدر کے بعد بہت سارے مسلمان خاندانوں میں ایک خدشہ پھیل گیا، ڈر پھیل گیا۔ انہوں نے چاہا کہ ہندوستان کو چھوڑ کر مائگریٹ کر دیں۔ تو خیر الدین ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے والد، انہوں نے بھی 1860 میں ہجرت کر کے یہ مکہ چلے گئے، اور مکہ گئے اور مکے میں رہے، اور مکے میں انہوں نے بہت ساری باتیں سیکھی۔ اور مدینے کے ایک شیخ تھے جن کا نام تھا محمد زاہد الودری، ان کی بھتیجی سے ان کی شادی ہوتی ہے جن کا نام تھا عالیہ، جو ابوالکلام آزاد کی ماں تھی۔ تو اس اعتبار سے ابوالکلام آزاد کی مادری زبان کون سی ہے؟ خالص عربی ہے۔ ان کی مادری زبان خالص عربی ہے، کیونکہ ان کی والدہ عالیہ یہ مدینے والی تھی، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے شیخ تھے، اور ان کے جو
شیخ زاہد الوتری تھے جن کی بھتیجی تھی، یہ بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے جو ہے یہ شادی کرتے ہیں۔ تو خیر الدین مکے میں رہے اور مکے میں ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی، اور اپنی کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب، سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے خود نوشت۔ خود نوشت اپنی زندگی کے شروع کے 16 سال کی زندگی لکھے ہیں، 16 سال کی زندگی لکھے ہیں، جو لگ بھگ 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ دیکھیے کیا عمدہ باتیں لکھی ہیں، 16 سال کی زندگی لکھتے ہیں۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہم مکے اور حرم سے اتنے قریب تھے کہ میں اپنے گھر سے کھڑکی سے جھانکتا تو مجھے مسعی نظر آتا تھا، صحیح کرنے کی جگہ نظر آتی تھی، یعنی اتنا قریب تھا ہمارا گھر حرم سے جہاں میری پرورش ہوئی۔ تو یہ مکے میں لگ بھگ 10 سال رہے عزیز دوست، اور اس کے بعد یہ ان کے والد پھر ہندوستان آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں کچھ مسئلہ تھا، علاج کرنے کے لیے ہندوستان آئے، علاج کرنے کے لیے کلکتہ آئے تھے، اور جب کلکتہ آئے پھر واپس جانے کا موقع نہیں ہوا، تو یہ لوگ یہیں پر مستقل طور پر یہ باد و باش اختیار کر چکے تھے کلکتہ کے اندر۔ تو یہ جو خیر الدین صاحب تھے، ان کے تعلق سے بہت کچھ لکھتے ہیں خود نوشت میں۔ سب سے پہلی بات لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب انتہائی کٹر پیر تھے، کٹر پیر تھے، اور میرے والد صاحب کے ہزاروں مرید ہوا کرتے تھے، اور آپ انہیں چاہے کیسی بھی گالی دے لے سن لیں گے، لیکن جب آپ انہیں وہابی کہیں گے، ایک ایسا لفظ تھا جسے سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لفظ وہابی سے انہیں اتنی نفرت تھی کہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کی پیٹ میں پیدا ہوا ہے نا، ان کے یہاں میں پیدا ہوا۔ تو یہ میرے والد صاحب تھے جو کٹر پیر تھے، انتہائی کٹر پیر تھے، اور 15 جلدوں انہوں نے لکھا بدعت کی ترویج کے لیے، بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ہے نا۔ یہ ایک جب اگر معلوم ہو جائے کہ سامنے والا وہابی ہے، صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے والد تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے احمد رضا خان بریلوی تھے۔ احمد رضا خان بریلوی کون ہے عزیز دوستو؟ یہ وہ ہیں جنہیں آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جنہیں حضرت اعلیٰ، حضرت والا، جن کے جو القاب آپ سنتے ہیں وہ یہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خیر الدین کے شاگردوں میں سے تھے۔ تصور کریں کہ تب استاد کا کیا معاملہ رہا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ معاملہ تھا، اور ایسے زبردست پیر تھے، اور کہتے ہیں کہ میں پیر زادہ تھا، ہے نا، میرے والد پیر ہیں تو میں پیر زادہ تھا۔ میرے والد کی عزت ان کے مریدوں کے درمیان ایک بادشاہ سے کم نہیں تھی، بالکل بادشاہوں کی طرح سے نہیں گزارتے تھے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ میرے بچپن کی جو پرورش ہوئی اس ماحول میں ہوئی کہ مجھے بھوک پیاس کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے، انتہائی مالدار ماحول میں پیدا ہوا اور انتہائی مالدار رہا۔ مجھے بچپن سے معلوم نہیں کہ بھوک کیا چیز ہے نا، کپڑے نہ ملنا، پیسوں کی کمی، ایسی کوئی چیز میں جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں پیدا ہوا، اور ایسا پیر زادہ، ایسا پیر زادہ کہتے ہیں کسی پیر کے لڑکے کو، ایسا پیر زادہ جو کسی پرنس سے کم نہیں تھا۔ اور کبھی کبھار ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں گھر کے باہر نکلتا، کسی مرید کی نظر مجھ پر پڑ جائے، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے پیر میرے ہتھیلیوں میں رکھو، اللہ میرے ہتھیلیوں میں رکھ دو، آپ زمین میں اپنے پیر مت رکھو۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تو اچانک مرید آنا شروع ہو جاتے تھے، اور مرید آتے تو میرے والد صاحب کا ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے، پیر چومتے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا، میرا بھی ہاتھ چومتے، پیر چومتے، ہتھیلی چومتے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آج بھی مجھے ان کے تھوک کی نرمی یاد ہے، جو میرے تلوے میں اپنی جیب چٹواتے تھے۔ مجھے حکم ہوتا تھا کہ پیر سامنے کرو تو میرے تلوے چاٹتے تھے، آج بھی مجھے وہ نرمی یاد ہے۔ تصور کریں کہ کس ماحول میں یہ پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اتنے جو کٹر تھے، اور گھر میں انتہائی قدیم ماحول، ایسے ماحول میں لفظ انگریزی گناہ تھا، لفظ جرمنی گناہ تھا، لفظ فرنچ گناہ تھا۔ ایسے تمام ہونے کے باوجود میں جرمنی سیکھا، انگریزی زبان سیکھا، فرنچ زبان سیکھا، اس ماحول میں رہتا تھا۔ اور شروع کے 13 سال ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں تھی کہ گھر کے باہر جائیں، سب کچھ گھر ہی میں ہوتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں پل کے بڑا ہوا، اور اس کے بعد
یہ اپنے اندر انقلاب کیسے آیا، اس تعلق سے کہتے ہیں کہ میرے اندر انقلاب آیا، کہتے ہیں کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے میں والد صاحب کی بات سنتا تھا، ان کی تقریریں اور وہ سب کچھ، اور ساتھ ساتھ میں میرا مطالعہ، میری پڑھائی جاری رکھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، اور مجھے یہ تمام کتابیں میسر تھیں۔ تو جب ان کتابوں کو پڑھتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اور تابعین، تبع تابعین، ائمۃ الاسلام، فقہاء اسلام کی جب تاریخ پڑھتا تو یہ چیزیں اسے میل نہیں کھاتی تھیں، یہ کہیں دور ہیں اور میرے والد صاحب کہیں دور ہیں۔ تو مجھے بچپن ہی سے فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا، تو بچپن ہی سے میں اس جستجو میں لگ گیا کہ حقیقت کیا ہے جان۔ تو بہرحال یہ تھے ان کے والد، اور ان کے والد کے تعلق سے لمبی جو ہے بات ہو جائے گی، میں ایک مختصر اشارہ کر چکا ہوں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ والد صاحب کلکتہ آ گئے، تو میں کلکتہ آ گیا، اور ان کی تعلیم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بچپن سے ان کی والد نے ان کی تعلیم کیسے دی۔ کہتے ہیں کہ میں کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ نہیں، لیکن یونیورسٹیز قائم کرنے میں بہت بڑا حصہ ہے نا۔ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کسی کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، ان کی جتنی بھی تعلیم ہوئی بالکل ٹریڈیشن طریقے پر ہوئی، تقلیدی تعلیم ہوئی، گھر میں بیٹھ کر تعلیم۔ والد صاحب جو عربی زبان، فارسی اور فقہ کے ماہر تھے، انہوں نے بعض باتیں پڑھائی اور اس کے بعد وہ مصروف ہو جاتے تھے، تو میرے لیے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہے نا، ایک ایک فن کے لیے ایک استاد چنتے تھے، اور جو استاد آتا تھا تو والد صاحب اسے پیس کر رکھ دیتے یہ جاننے کے لیے کہ وہ استاد بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب والد صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ یہ واقعی قابل آدمی ہے تو مجھے جو ہے اس کا شاگرد بنا دیتے تھے، اس کی شاگردگی میں مجھے حکم ہوتا کہ میں چلے جاؤں۔ تو اس طریقے سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور کہتے ہیں کہ تعلیم میں نے بچپن ہی میں پوری فقہ پڑھ ڈالی، پورا منطق میں نے دیکھ لیا، عربی زبان میرے رگ و ریشے میں داخل ہو گئی تھی، فارسی زبان میرے دماغ میں داخل ہو گئی تھی، تاریخ، سیرت، حدیث، فقہ الحدیث، شروح الحدیث، جتنے بھی اسلامی تعلیمات تھی میں 10 سال میں ختم کر چکا تھا پورا۔ ایسے اساتذہ، یہ تمام کی تمام چیزوں کو میں نے 10 سال میں پڑھ لیا تھا، اور 10 سال کے بعد میرا ماحول یہ تھا، کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد میرا ماحول یہ تھا کہ اساتذہ آتے گھبرا کر کہتے کہ نہیں بھائی اس بچے کو ہم پڑھا نہیں سکتے، یہ تو ہمارے سے بڑا ہے، اس کے تعلیم کا معیار ہم سے بہت زیادہ ہے۔ پہلے سے انٹرویو میں پاس کر آتے تھے، اور فرزند کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اسے ہم کہاں تعلیم دیں، یہ تو ہم کو سکھائے۔ تو کہتے ہیں کہ اساتذہ نے ہاتھ اٹھا لیا، تو والد صاحب نے کہا کہ بس تیری تعلیم ہو گئی، 10 سال کے اندر پوری تعلیم ختم۔ عجیب و غریب ماحول ہے، ایسا مثال بہت کم ملتا ہے عزیز دوست۔ 10 سال کے اندر اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر میں پوری تعلیم حاصل کر چکا تھا، تو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، کبھی والد ادھر ہوتے تو میں ادھر ہو جاتا، جا کے علماء کے مجلس میں بیٹھتا اور بڑے بڑے علماء سے منطق کی بحثیں کرتا، تو علماء میری بحثوں کو سنتے اور ساتھ ساتھ میرے حلیے کو دیکھتے، نیچے سے لے کر اوپر نظر ڈالتے۔ کہتے ہیں کہ قد اتنا چھوٹا، باتیں اتنی بڑی، بھائی تم کون ہو تم؟ تو کہتے ہیں کہ میرا نام ابو الکلام ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو پیدا ہوئے والد صاحب نے ان کا نام رکھا محی الدین احمد، ان کا نام تھا محی الدین احمد، اور ان کے لیے تاریخی نام کا انتخاب ہوا جس میں ان کے لیے چنا گیا فیروز بخت۔ تاریخی نام کیا ہوتا ہے؟ تاریخی نام عزیز دوستو، اس زمانے میں طریقہ تھا کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں نام کے اندر، جو لیٹرز ہوتے ہیں، یہ لیٹرز ہر لیٹر کا ایک ویلیو ہوتا ہے، 10 20 30 اس کا ایک ویلیو ہوتا ہے، یعنی اس مستقل علم سے کہتے ہیں عدد الجمل کا علم، یعنی الف کی ویلیو 10، با کی ویلیو 20، اس طریقے سے یہ علم چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ فیروز بخت کے حروف کو جوڑ کر دیکھیں گے تو ان کی تاریخ پیدائش سامنے آئی۔ تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1828 1888 میں پیدا ہوئے، 1888 میں پیدا ہوئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نومبر 11 کو ان کی پیدائش ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگست 6 ان کی پیدائش ہے۔ لیکن ہندوستان میں آج بھی نومبر 11 کو ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے، آج بھی ایجوکیشن ڈے ہندوستان کے اندر نومبر 11 کو منایا جاتا ہے، جو کہ بڑے بڑے مورخین جو ابوالکلام آزاد پر جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کی، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ غلط ہے، حقیقی تاریخ یہ ہے کہ یہ 6 اگست یا پھر 11 اگست کی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ اعلان ہو گیا، اب لوگ 11 نومبر مان کر چلتے ہیں، تو ہم بھی اسی کو مان کر چلیں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا تاریخی نام تھا فیروز بخت،
اور میرا نام تھا محی الدین احمد، اور ان کا تخلص تھا آزاد، تخلص تھا آزاد۔ اور انہوں نے اپنا قلمی نام کہتے ہیں جب بھی آدمی لکھتا تھا تو اپنے لیے ایک نام چنتا تھا، وہ نام سے وہ قلم کاروں میں مشہور ہو جاتے تھے، جو ارباب قلم ہوتے ہیں، لکھتے تھے، رائٹرز تھے، ان کے درمیان مشہور ہو جاتے تھے۔ تو قلمی نام تھا ابو الکلام۔ ابو الکلام کہتے ہیں زبردست بات کرنے والا، زبردست گفتگو کرنے والا۔ ان کی تقریر ایسی تھی، ان کی تقریر کا عالم کچھ اور تھا عزیز دوست، ایسی بھیانک تقریر کرتے کہ لوگ ایسے سنتے گویا کہ ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ اگر کسی قوم کو ابھارنا چاہے تو ساری کی ساری قوم کو للکار کر رکھ دیتے تھے۔ اور دلی کے اندر جب ان کی تقریر ہوتی، سڑکیں نہیں بھرتی تھی، گھریں بھر جاتے تھے۔ سڑکیں تو بھر گئی، لوگ دوسروں کے گھروں میں داخل ہو کے بڑی تعداد میں بالکنی وغیرہ سے جھانک کر ان کی تقریر سنا کرتے تھے۔ یہ جامع مسجد کی سیڑھیوں میں ٹھہر کر اگر تقریر شروع کر لیں، پورا بازار بند، سب ابو الکلام کی تقریر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنے زبردست مقرر ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کا قلمی نام تھا ابو الکلام، اور ان کا تخلص تھا آزاد۔ تو ان کے ایک بڑے بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں، یہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک بھائی جن کا نام تھا ابو نصر، ان کا تخلص تھا آہ، جو بہت ہی کم عمر میں وفات پا گئے، جن کی عمر 20 سال کی تھی۔ یہ بھائی کے ساتھ ایک بہت ہی لمبے سفر میں نکلے، ارادہ تھا سیریا جائیں، قسطنطنیہ جائیں، اور اس کے بعد فرانس، لنڈن ہو کر ایک لمبا سفر کر کے واپس آئیں۔ لیکن قسطنطنیہ پہنچے تو ان کے بھائی بیمار پڑ گئے، واپس آئے، ان کے واپسی میں وفات پا گئے تھے۔ تو ان کے بھائی ابو نصر، اور ان کی ایک اولاد تھی جن کا نام تھا نصر الدین، اور ان کے فرزند کا ذکر میں نے شروع میں کیا جن کا نام فیروز بخت تھا۔ اور ان کی 3 بہنیں تھیں، ایک کا نام جو تھا زینب، جو بہت ہی پہلے وفات پا چکی تھی، دوسری تھی فاطمہ بیگم جن کا تخلص تھا آبرو، ایک تیسری تھی جن کا نام تھا حنیفہ بیگم جن کا تخلص تھا آرزو۔ دیکھیے سب کے تخلص الف سے شروع ہوتے ہیں۔ بھائی کا تخلص تھا آہ، ان کا تخلص تھا آزاد۔ 2 بہنیں جو بعد میں رہ گئیں، ایک کا تخلص تھا آبرو، دوسری کا تخلص تھا آرزو۔ تو یہ حنیفہ بیگم جو تھی، ان کی نسل آج بھی موجود ہے، ان کی نسل اور بھائی کی نسل موجود ہے۔ اور ان کے یہاں ایک لڑکا ہوا تھا ابو الکلام آزاد کا، ایک لڑکا ہوا تھا جو 4 سال میں وفات پا گیا۔ اچھا، ان کی شادی ہوئی 18 سال میں، اور وہ کس سے ہوئی؟ والد صاحب کے ایک زبردست مرید جن کا نام آفتاب الدین، انہوں نے یہ شرف حاصل کیا کہ پیر زادے سے ان کی لڑکی کی بیاہی ہو رہی ہے، تو ان کی شادی ہو گئی، اور ایک لڑکا ہوا 4 سال کے بعد، اور وہ وفات پا گیا۔ اور اس کے بعد پوری زندگی، ان کی پوری زندگی ہنگامی زندگی، بھی آپ کے سامنے آئے گی، پوری کی پوری زندگی ہنگامی زندگی، جیلوں میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ہنگامی زندگی۔ تو بہرحال تعلیم پر گفتگو کر رہے تھے، تو علم کا ایسا اونچا معیار کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں 9:30 کے بعد جاگنا حرام تھا، والد صاحب کا حکم تھا کہ 9:30 کے بعد کوئی جاگ نہیں سکتا، تو سب سو جاتے۔ تو مجھے والد صاحب کے سے روزانہ مجھے 3 آنے ملتے تھے، اور میں اس 3 آنے کا موم بتی خریدتا اس مقصد سے کہ سب سو جائیں اور میں پڑھنا شروع کروں۔ تو سب سو جاتے تھے، کہتے تھے کہ موم بتی لگاتا اور میری پڑھائی شروع ہو جاتی۔ اور کہتے ہیں اپنی زندگی کے آخری حصے میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دنیا میں بہت مزے لیے، انجوائمنٹ بھی کیا، تفریحی کام بھی کیا، لیکن وہ مزہ مجھے اس کتابوں میں پڑھنے میں آتا تھا، ان کتابوں کے مطالعے میں مجھے جو مزہ آتا تھا، وہ مزہ آج تک کسی اور میں نے نہیں دیکھا۔ تصور کریں کہ پڑھائی سے ان کے کیا گہرے تعلقات تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غیر معمولی جو ہے عزیز دوستو، تعلیم میں بہت آگے جا چکے تھے۔ تو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری